اعجاز صاحب، سارے جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے لیے سوال ہے، میں آپ پرسنل نہ لیجیے سر. ٹھیک ہے. جو بچہ پڑھتا ہے آگے بڑھے گا، پڑھائی کرے گا. جو بچہ نہیں پڑھتا ہے کسی غریب کا بچہ، کوئی پرابلم ہوگی اس کی، آئی ایس تو کے ایس بننے والے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کسی غریب کے بچوں کو آئی ایس کے ایس بنائے، کسی غریب کے بچے کو ڈاکٹر بنائے، کسی غریب کی جھوپڑی سے کوئی انسان نکالے جو پڑھ لکھ کے کوئی بڑا افسر بنے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سکول کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری، جب آپ کے فیس لینے کی ذمہ داری ہے، بچے کو اٹھانے بٹھانے کی ذمہ داری ہے، بچے پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ہے، بچے کو پڑھانے کی سکولز میں اساتذہ جو کہہ رہے ہیں، جو ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہر ایک سکول میں ایسا ہے، ان کی جو سیلری ہوتی ہے برائے نام ہوتی ہے، سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے. عام شکایت ہے پرائیویٹ سکولوں سے، بچوں سے 12 مہینے کی فیس لیتے ہیں. اچھا. مگر سٹاف کو تنخواہ 9 مہینے کی دیتے ہیں. ایک سکول یہاں پر آپ کو 30,000 روپے بھی مہینے کو فیس دیتا ہے ٹرانسپورٹ، وہیں پہ آپ کو دوسرا سکول 1100 روپے بھی لیتا ہے. 1900 روپے کا فرق ہے، 1800 کا فرق ہے. تو وہ سکول والے بیچارے بچوں کو چھوڑتے جلدی لاتے ہیں، تو وہ دیٹ از سنسیئرٹی. ڈاکٹر بنس ہیرکس بگیکرس کٲنٛسہِ رٔسیٖوَس چاہے سُہ دُکاندٲری کَرِ، چاہے سُہ چھانہٕ کٲم کَرِ، چاہے سُہ کھانہٕ کٲم کَرِ بٔڑِتھ، چاہے سُہ پیٖر بَڑُن، چاہے سُہ باقی کامہِ. اللہ تعالیٰ کو سارے سماج کو چلا اسکول والوں کو نہیں لگا سکتے. ساری غلطی اسکول والوں کی نہیں ہے. البتہ اسکول والوں کو پیرنٹ کو 2 سال پہلے 10 مہینے پہلے انفارمیشن دینی چاہیے کہ آپ کا بچہ فیل ہو رہا ہے، یا 6th میں اس کو بولو ژےٚ پَزِ یہِ بَچہِ کُنہِ لۄکٹِس سکوٗلَس ترٛاوُن، أمِس حظ چھِ رۄپیہِ لَچھ لگان ؤریَس. بہتر حظ گوٚو ییٚلہِ تٔمِس رۄپیَس 2,000 لگان ترٛاوُن حظ چھِنہٕ پَرن والٮ۪و بَچو منٛز کِہیٖنۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں اعجاز صاحب، جو نیدر فیلڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں، سرپرست ہے، ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہے سوپور میں. ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں. اگر جموں کشمیر کی بات کریں ایجوکیشن کی تو اعجاز صاحب کا نام سر فہرست ہوگا ایجوکیشن میں. اعجاز صاحب سے ہمارا پہلا سوال ہوگا. اعجاز صاحب، آپ نے ایک میسیج دی ہے لوگوں کو کہ فلاں جگہ پہ 100% رزلٹ آ گیا بچوں میں، فلاں سکول نے 90% رزلٹ دیا ہے، فلاں سکول نے 95% رزلٹ دیا ہے. اور اس سینیرو میں آپ نے یہ کہا کہ ایجوکیشن فیلڈ میں نیدر فیلڈ کا رزلٹ 100% ہے. مگر کچھ پیرنٹس نے شکایت کی ہے کہ نیدر فیلڈ میں 100% رزلٹ نہیں ہے، جبکہ 2 بچے فیل بھی ہوئے ہیں. اعجاز صاحب، آپ کس نظر سے اس اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہیں؟ یا جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی سکول میں، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں 20 بچے فیل ہوئے ہیں، کسی میں 25 بچے فیل ہوئے ہیں، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے غلام حسن صاحب، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہو. ایک سینئر جرنلسٹ ہونے کے ناطے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ورنہ اگر کوئی اور یہ فیس بک والا جرنلسٹ میرے پاس ہوتا شاید میں انٹرویو نہیں دیتا. لیکن آپ چنانچہ اخباروں سے بہت پرانے زمانے سے وابستہ ہو. آپ الصفا کے دوران بھی صحافت میں رہے ہو، اور بہت عرصے سے آپ صحافت کے ایک ماہر صحافی ہو. کیونکہ بعد میں صحافی توڑ مروڑ کر باتیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات کچھ اور کہیں ہوتی ہے تو کہتے کسی اور طریقے سے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے رزلٹ کے فوراً بعد انٹرویو ایک دیا، جس میں نے یہ بات واضح کی کہ ہم اسکول والوں کو واضح کرنا چاہیے اپنا رزلٹ. ہمیں صرف ان بچوں کا نام نہیں لینا چاہیے جو پوزیشنز لاتے ہیں یا جو اچھے، ہمیں ان بچوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے
جو ہمیں اسکول کے اندر فیل ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے اسکول کا ذکر کیا کہ میرے اسکول میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوا ہے. میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں جو ایسی بات بولے. یو کین سی دا گیزٹ. وہاں پہ ایک بچے کو لکھا ہے کہ اس کو ڈسپلنیبلٹی ہے. کیا ڈسپلنیبلٹی کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے کانٹینیشن شیٹ جو ہے وہ کانٹینیشن شیٹ 2 جو اس نے میتھمیٹکس کو لیے تھے وہ اس سے جوڑے نہیں تھے. آج اس کے پیرنٹس بورڈ میں گئے اور انہوں نے وہاں بورڈ والوں کے ساتھ بات کی. 1 ہفتے کا سمے دیا گیا اس کو. اس بچے کو بولا کہ انشاءاللہ ہم 1 ہفتے میں سلجھائے گی. دوسرے بچے کو کوئی نقل کا کیس ہوا ہے اور وہ تو فیل نہیں ہوا ہے. شی ہیز پاسڈ ان آل دا سبجیکٹس. ایک کتاب کو کوئی نقل پکڑا تو فیل تو نہیں ہے کوئی. ایک کو کچھ ڈسپیوٹ ہے ایک کو کچھ ڈسپیوٹ ہے. باقی جو 147 اسٹوڈنٹس ہیں سارے ڈسٹنکشن لے کے یا 450 ایبو لے کے یا پوزیشن لے کے پاس ہو گئے. تو آپ کے پاس گیزٹ ہے. یو کین اوپن دا گیزٹ اینڈ سی. اس میں کیوں کسی کو کوئی پریشانی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بولتا ہوں آپ اور بھی گیزٹ دیکھیے. میں کوئی اسکول کا نام لے لوں. آپ کو پتہ ہے کتنے اسکول ہیں سوپور میں. جو بھی اسکول ہے گیزٹ کھولو اور دیکھو کہ کیا بچے فیل بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. میں نہیں بولتا ہوں فیل ہونا گناہ ہے. میں بولتا ہوں ایکسیپٹینس. دیٹ وی شوڈ ایکسیپٹ دس بوائے ہیز فیلڈ, دیٹ بوائے ہیز فیلڈ, دیٹ فیل اور فیمیل ہیز فیلڈ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال وہی اسکول والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیرنٹ 13 سال تک فی بھر لیتا ہے, کافی ہیوج اماؤنٹ وہ خرچ کرتا ہے. اس کے بعد 13 سال کے بعد اس کے بچے کا رزلٹ آپ دکھا رہے ہیں کہ فیل ہو گیا. میں بولتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بچے کے کیریئر کو ہمیں 100% سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے لیکن بگاڑنے کی. جب وہ فیل ہو گیا اس کا کیریئر خراب ہو گیا. وہ بولتا ہے کہ 80% بچے فیل ہو گئے, ہاں بھی 20 کیوں فیل ہو گئے, ہاں بھی 10 فیل کیوں ہو گئے. ان کو ایک انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. یا تو وہ کسی ایسے اسکول میں ہونی چاہیے جہاں پہ 50-60% فیل, وہ بھی نان سیریس لیتے. لیکن ایک ایسے اسکول میں جہاں بچے پوزیشنز بھی لاتے ہیں, جہاں ڈسٹنکشنز بھی لاتے ہیں, اسی اسکول میں کوئی بچہ فیل ہو جائے, یہ اس کے خلاف میں ہوں. باقی میں اسکول والوں کو تو یہ مخالفت نہیں کر سکتا ہوں. ان کو میں اتنا بول سکتا ہوں ایز اے ایجوکیشنسٹ, کائنڈلی ٹیک کیئر آف سچ چلڈرن فرام دا ارلی اسٹیج, کہ تاکہ اگلے سال بچہ اگر اس سال 2 فیل ہوئے 10 فیل ہوئے اگلے سال کوئی فیل نہ ہو جائے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو آپ بولتے ہو کہ آپ نے ایسا بیان دیا کہ غلط بیان ہے. اس کے بعد آپ دیکھو جو یہاں کے لوکل جرنلسٹ ہے, یہ ایک جب پرائیویٹ اسکول میں جائے, میرے پاس آئے, دوسرے اسکول کے پاس گئے, کیسا رزلٹ نکلا. کیا یہ کسی گورنمنٹ اسکول کے پاس گئے, وہاں بھی بچوں نے پوزیشن ہلائی, وہاں بھی 490 492, جیسے چھاڑکھنڈ کا اسکول ہے, جیسے سیلو کا ایک اسکول ہے, عالم پورہ سائڈ میں اسکولز ہے. They too got positions, but nobody went to them. تو یہ غلط بات نہیں ہے. میں جرنلسٹ سے بھی ناراض ہوا کہ آپ میرے پاس ہی کیوں آئے خالی. آپ کا اچھا رزلٹ نکلا, آپ کے تمام بچوں نے رجسٹریشن لائی, فلاں اسکول کا اچھا رزلٹ نکلا. میں اس سے ناراض اس لیے ہوا کہ ان کو گورنمنٹ اسکول کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا جہاں پہ کافی غریب فیملیز کے بچے پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ بھی انکریج ہو جاتی. اس میں کیا غلط بات ہے بتائیے. سب جن 2 بچوں کی کمپلیکیسی ہوئی ہے بورڈ میں, بورڈ ایگزام میں, کیا وہ پاس ہونے کی Just after 10 days I will show you both the two will get passed. Just after 10 days. اچھا ایسا سب ایک اور بات ہے, والدین یہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہاں 20 فیل ہوئے ہیں, یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات ہے, جہاں 25 فیل ہوئے ہیں, یہ والدین کہتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے فیس بھرپور دی ہے, 12 کے 12 مہینوں کی فیس دی ہے, ٹیوشن فیس دی ہے, ریڈ کراس دیا ہے, سپورٹس فیس دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, پھر یہ بچے فیل ہوئے ہیں, تو ان کو آپ کس نظر, وہی تو میں بول رہا ہوں نا. میرے کہنے کا مقصد یہی ہے, دیکھو بچہ ہی ہوتا ہے, وہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے ٹین ایج میں. یہ اس وقت 15 ایئر بچہ ہوتا ہے, 16 ایئر بچہ ہوتا ہے میٹرک میں. تو اس ایج میں بچے کی بھی کافی غلطیاں ہوتی ہیں. بچے کتابوں پہ بیٹھتے نہیں ہیں, اسکول آتے نہیں, گھر سے نکلتے ہیں, لیکن بہرحال بچے کو غلطیاں ہو سکتی ہیں.
ان کے پیرنٹس بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں ادھر پڑھ ہی نہیں گئے. دیٹ کین بی ٹرو بٹ واٹ آئی مین ٹو سے میرا مطلب ہے کہ اسکول والے کو شروعات سے ہی ایسے بچوں کے پیچھے رہتے. ان کے پیرنٹس کو کال کرو کہ آپ کا بچہ اگر آج سے سیریس نہیں ہوا ہی ول فیل ٹمارو. ایسے صرف بد ذمہ ایسے ضروری برو کہ بچہ صرف پڑھا گئے. ہی از ناٹ اسٹڈنگ سیریسلی ایٹ ہوم. محنت نہیں کر رہا ہے آپ کا بچہ. اس کو آپ کچھ گھر کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. اس کو آپ پریکٹس کے لیے کچھ کام نہیں کر رہا ہے. اس کو ریگولر نہیں آ رہا ہے. تو پیرنٹ مسٹ بی فلی فیملیئر ایکوینٹ آف آل دیز تھنگس ایٹ ارلی اسٹیج. شروعات میں ہی ہونا چاہیے پیرنٹ کو آگاہی. تو اس کے بعد پیرنٹ بھی ناراض نہیں ہوگا. اسکول والے کو بھی کوئی خطا نہیں. اس کے بعد اسکول والا کیا کر سکتا ہے؟ اسکول والا تو نہیں بچے کو جا کے نقل کرو ہم آپ کو نقل دکھائیں گے. اسکول والے کی اتنی ضمیر تو نہیں مردہ ہے کہ وہ بچے کو نقل کرائے. وہ بھی غلط بات ہے. البتہ اسکول والے کو شروعات سے ہی پیرنٹس کو بھی آگاہ کرنا ہے, ٹیچرز کو بھی آگاہ کرنا ہے, ایون کہ ایڈمنسٹریشن کو ٹیچرز کو آگاہ کرنا چاہیے کہ فلاں بچہ ہمارے اسکول میں سیریس نہیں ہے, تاکہ اس بچے کو اب اکنامک لاس بھی ہو گیا, کیریئر لاس بھی ہو گیا. اگر چلو ایسے 10 بچے ہیں 5 کو آپ بچا سکتے ہیں, 20 سے 10 کو آپ بچا سکتے ہیں اگر شروعات سے ہی ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں. اعجاز صاحب, یہ ان جنرل بات ہے, مطلب کسی پرٹیکولر اسکول کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں. اگر آپ بچوں سے فیس لے رہے ہیں, پڑھانے کی فیس لے رہے ہیں, ان سے یہ سروس چارج لے رہے ہیں, گاڑی میں اٹھانے کی, بٹھانے کی, گھر میں ڈراپ کرنے کی, سب کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں, تو پڑھانے کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیٹ از گڈ. 4 سال پہلے انفارم کرو پیرنٹ کو یہ پڑھنے والا بچہ نہیں ہے, بہت کمزور ہو رہا ہے دن بہ دن, یہ سیریس نہیں ہے پڑھائی میں. پیرنٹس بچ سو رہے فیس گورنمنٹ اسکولس یا فیس, چاہے میرا اسکول ہو, مجھے بھی ایسا کرنا ہے, کوئی بھی پرائیویٹ اسکول ہو, ہر کوئی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ پیرنٹس کو دھوکہ نہ لگے, بچہ خراب ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو جائے. سب ہم اس میں ہمیں سب کو اقدام اٹھانے اس پر. میں نہیں بولتا دوسرے اسکولوں کو, مجھے بھی کبھی بچہ فیل ہو سکتا ہے, اور ہوئے بھی. اچھا اس سال تو نہیں ہوا کوئی, اس سے پہلے تو ہوئے ہیں 2-3 بچے مجھے بھی فیل. ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیرنٹس کو پہلے ہی آگاہ کریں کہ دس از دا پوزیشن آف یور چائلڈ. پڑھانے کی ذمہ داری دیکھو, اگر جس اسکول میں بچوں نے پوزیشنز لائی انہوں نے بھی انہیں ٹیچر سے پڑھا, جو نے ڈسٹرکٹ انہوں نے بھی وہی پڑھا, جو پاس ہوئے وہ انہوں نے بھی وہی پڑھا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی 5-10 بچے کیوں فیل ہو گئے, اس کی بھی وجہ ہے نا, سارا خطا تو اسکول والوں کی نہیں ہے, پیرنٹس بھی ہمیں اس میں انوالو ہے جو اپنے بچوں کو سیریسلی, ان کو اسکول وزٹ کرنا چاہیے تھا 7th میں 8th میں, میکینس بچس پوزیشن ایون کہ اس پکا میٹرکس فیل. تو ہم سارا خطا اسکول والوں کو نہیں لگا سکتے, ساری غلطی اسکول والوں کی نہیں ہے. البتہ اسکول والوں کو پیرنٹ کو 2 سال پہلے 10 مہینے پہلے انفارمیشن دینی چاہیے کہ آپ کا بچہ فیل ہو رہا ہے, یا 6th میں اس کو بولو جی بچہ کو لکٹ سکول تراؤن رۄپیہِ لچھ لگان ؤریس, بہتر حظ گوٚو رۄپیس 10,000 لگان تو صرف پڑھنے والے بچوں مز کی حظ کری پوزے ضائع. سمجھے اور کچھ؟ اعجاز صاحب, سارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے لیے سوال ہے, میں آپ پرسنل نہ لیجیے سر. ٹھیک ہے, جو بچہ پڑھتا ہے آگے بڑھے گا, پڑھائی کرے گا. جو بچہ نہیں پڑھتا ہے, کسی غریب کا بچہ, کوئی پرابلم ہوگی اس کی, IAS تو KS بننے والے ہیں وہ جو پڑھتے ہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کسی غریب کے بچوں کو IAS KS بنائے, کسی غریب کے بچے کو ڈاکٹر بنائے, کسی غریب کی جھوپڑی سے کوئی انسان نکالیے جو پڑھ لکھ کے کوئی بڑا افسر بنے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے, تو پیرنٹس کی ذمہ داری, جب آپ کے فیس لینے کی ذمہ داری ہے, بچے کو اٹھانے بٹھانے کی ذمہ داری ہے, بچے پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ہے, بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری. دیکھو میں آپ کو بتا دوں, اگر اس وقت آپ بارہمولہ جاؤ گے نا, بارہمولہ ہاسپٹل, آپ کو تقریباً اس وقت 11 بچے ایسے ملیں گے جن کی ارلی ایجوکیشن ادھر فیلڈ میں ہوئی ہے, اور وہاں پر اس وقت ڈاکٹرس ہیں. آپ ڈپارٹمنٹ آف یہ جو لا ہمارا کورٹ ہے, 4-5 وکیل ہمارے اسکول کے ملیں گے, یا جو یہاں کے دوسرے بڑے بڑے اسکول ہیں. اسی اسکول کا کوئی بچہ آپ کو دکان پہ بھی ملے گا ایز اے سیلز مین. تو پڑھاتے وہی ٹیچرس ہیں,
وہی سیٹ اپ سارے کے لیے, وہی سلیبس سارے کے لیے. آپ بچے کی ڈسٹری میں جو لکھا ہوگا, تقدیر کو آپ تو بدل نہیں سکتے نا. بچے کو جو ڈسٹری میں لکھا ہوگا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں مولڈ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے زبردست. اس کے بعد جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ایز مسلم ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. کٲنٛسہِ آسہِ ڈاکٹر بننس ہیٚرِ قٕسمتس منٛز بہٕ کیٛاہ کَرس. کٲنٛسہِ چھِ نصیٖبس منٛز لیکھِتھ ژےٚ آسہِ دُکاندٲری کَرٕنۍ, ژےٚ آسہِ چھانہٕ کٲم کَرٕنۍ, ژےٚ آسہِ کھارٕ کٲم کَرٕنۍ بٔڑِتھ, ژےٚ آسہِ پیٖر بَڑُن, ژےٚ آسہِ باقٕے کامہِ. اللہ تبارک تعالیٰ کو سارے سماج کو چلانا ہے نا. اگر ہر ایک ڈاکٹر ہی بنے گا, پگاہ کُس حظ کَرِ موٚزوٗرۍ, پگاہ کُس حظ کَرِ چھانہٕ کٲم, پگاہ کُس حظ یہ ہسا یہ کرے باقی ڈپارٹمنٹس ہینڈل. ہر ڈپارٹمنٹ کو اللہ تبارک تعالیٰ کو چلانا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر کانٛہہ بچہ ان پڑھ چھُ روزان بٔڑِس سکوٗلس پٔرِتھ تہِ, سُہ روزِ نہٕ ان پڑھ بیکارٕے پتہٕ. He can do some work which is related not to the departments which is in private capacity, but that too we need in the society. سُہ چھُ سوسایٹی منٛز بکار. اکھ چھان تہِ چھُ اکھ بکار, اکھ کھاد تہِ چھُ بکار, بس کاسن وول تہِ چھُ بکار, بایڈنگ کرن وول تہِ چھُ بکار, کتاب کڑن وول تہِ چھُ بکار, کتاب پرن وول تہِ چھُ بکار. سو سوسایٹی گوز لایک اٹ. لہذا پزِ ایکسپیکٹ کرُن کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بچہ گوٚژھ پتہٕ فلائنگ کلرس ہاوُن. دیٹ از ناٹ پاسبل. یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. نہ, ٹیچروں کی بات کر رہا ہوں میں. ٹیچرس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر پڑھاتا ہے بچوں کو, لکھاتا ہے بچوں کو, ٹریننگ دیتا ہے بچوں کو, اور اس کو ایگزام کے لیے تیار کر رہے ہیں. مگر اعجاز صاحب نے یہ کہا کہ 20 بچے کسی اسکول میں فیل ہوئے, پرائیویٹ اسکول کی بات ہے, 25 بچے کسی اسکول میں فیل ہوئے ہیں, پرائیویٹ اسکول کی بات میں کر رہا ہوں. ہے کوئی نالج میں آپ کے یہاں کہ کوئی کسی اسکول میں 20 بچے فیل ہوئے؟ میں کیوں یہ بولوں, کیونکہ میں اگر بول رہے نالج میں ہے, اگر میں بولوں آپ کے پاس گیزٹ ہے, گیٹ آؤٹ دا گیزٹ فرام دی بورڈ اینڈ سی یور سیلف. آپ خود دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا. اگر وہ کہتے ہیں کچھ اسکولوں کا نام ہے, اب نام کی بات نہیں ہے, آپ کی نالج میں ہے, بالکل ہے. آپ دیکھو گیزٹس. اچھا, ہمارے سوپور کے اسکول ہے, ہمارے غزل نواز کے اسکول ہے, سری نگر کے اسکول ہے. ہر ایک جگہ آپ دیکھو گے بہت سارے اسکولوں میں 100% بھی ہوگا, لیکن بہت سارے اسکولوں میں بچے فیل بھی ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں میں. لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر خود دیکھو, گیزٹ نکالو اور چیک اپ کرو. ٹھیک ہے, فیل ہوئے ہیں, فیل ہوئے 25 بھی فیل ہوئے ہیں, 25 بھی ہوئے. دیکھو آپ خود دیکھو. تو یہ پرائیویٹ اسکول کی بات ہے. آپ کے یہاں ایک یونین ہے, پرائیویٹ اسکولوں کی یونین ہے, تو آپ کیوں نہیں اس پہ جوائنٹ ایکشن کر لیتے ہیں کہ کس اسکول میں کتنے بچے فیل ہوئے اور کیوں ہوئے؟ میں نے تو آپ کو بتایا اس کا جواب. اس کو جب ہمیں کوئی بتائے گا کہ آپ کے اسکول میں کیوں پوزیشنز آئے, تو وہ کس پہ پوزیشن. یہاں ایک بات, پوزیشن لینے کے لیے آپ نے پیسے لیے ہیں بچوں سے, پوزیشن کی بات مت کریے, بات وہ کریے جو آپ نہیں کیے ہیں. وہی تو میں بولتا ہوں نا. میں بولتا ہوں اگر کوئی بچہ بگڑ چکا ہے, ہم نے اس کو بار بار نصیحت بھی کی, چلو ہماری ایک ہی غلطی ہے کہ ہم کو پیرنٹس کو کہنا چاہیے. وہ میں بار بار بولتا ہوں, کہنا چاہیے ہمیں ایکشن شروعات میں ہی نہیں, وہ میں پھر بول دے رہا ہوں گا. 7th 6th میں ہی بچے کو بولنا چاہیے پیرنٹس کو کہ آپ اس کو اسکول سے نکالو, آپ کا فیس ضائع ہو رہا ہے. تاکہ بولو اس بزنس پرسنز کے اس بس فیوچر سنوارنے خاطر وہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں وی آر ایجوکیشنسٹس, وی وانٹ ٹو میک دا فیوچر آف اے چائلڈ, بٹ وی آر ناٹ آفٹر دا منی. اور سکول وول تہِ کیٛاہ کَرِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بار بار نصیحت کٔرِتھ, بار بار دفترس منٛز أنِتھ, بار بار کاؤنسلنگ کٔرِتھ, بچہِ گوٚو بیٚیہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ سکول وول تہِ. ہاں اگر سکول وول تہِ کَرِ. ایک مشورہ ہے میرا, ہاں سوال نہیں ہے, آپ کو جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کی یونین ہے, پرائیویٹ سکولز یونین, ایکشن تو لے سکتا ہے. کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں اس سکول میں؟ دیکھو آپ کو بتا دوں, آپ کو بتا دوں, ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کا کام ہے, یہ سی او کا کام ہے, یہ زیڈیوز کا کام ہے. دے آر اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن. آئی ایم ناٹ اتھارٹی. میں ایک پرائیویٹ یونین کس بات کی ہے؟ یونین مت ہوتی ہے کوئی اتھارٹی. یونین از ناٹ اتھارٹی ٹو ٹیک ایکشن. یونین کین گو دیئر, یونین معلومات کر سکتی ہے کہ کیا بات ہوئی, تۄہہِ ٲس پیٚیہِ سانہِ ہیلپٕچ کینٛہہ ضروٗرت, تۄہہِ کیٛازِ ٲسۍ بچہِ رِزلٹ خراب گژھان, واریاہ کینٛہہ اوس یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پرائیویٹ اسکول بدنام گژھان. لیکن یونین ایکشن نہیں لے سکتی. ایکشن لے سکتا ہے بورڈ, ڈائریکٹر, زیڈ ای او, سی او, جو ایجوکیشن کے آفیسرس ہیں, وہ ایکشن لے سکتے ہیں.
ہمیں ایکشن لینے کا کوئی حق نہیں ہے. میں کیوں لے لوں؟ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے. آپ کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے. کیسے دے سکتے؟ اگر آپ بطور ایک ڈیلیگیشن کسی کے That I told you, we جا can سکتے go, ہیں, ان کو بول we can سکتے tell ہیں them why کہ this happened. بھائی آپ کے یہاں سے جو رزلٹ ہاں بول سکتے ہیں why this happened. یس, یہ ایسا کیوں ہوا, ہم وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ نے ہاں کیوں نہیں, لیکن ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہے. ہم بولیں گے آپ نے ایسا کیا تو آپ اسکول بند کر لو. نہیں, وہ تو قانون آپ نہیں لے سکتے ہیں آپ. مگر ایک چیز ہے کہ ان کو اپنی جو غلطیاں ہیں ان کی تو نشاندہی ہونی چاہیے. وہ تو ان کو احساس ہوا ہوگا. یہ ہے they might have felt it, they might have felt it, and people tell them, people تو لوگ تو کہتے ہیں ان کو کہ تو اس رزلٹ تو کیا وہ پز بچ بیسس گژھن فیل کی پرائیویٹ کو, لوگ کہتے ہیں ان کو, کیوں نہیں کہیں گے. ایجا صاحب عام شکایت ہے پرائیویٹ اسکولوں سے, بچوں سے 12 مہینے کی فیس لیتے ہیں, اچھا, مگر سٹاف کو تنخواہ 9 مہینے کی دیتی ہے, ایسا کیوں؟ ایک اسکول کو یہ آرڈر ہوتا ہے جب تک ایک ٹیچر کو 3 سال برابر ہو جائے اسکول میں وہ پرمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایڈاک ہوتا ہے مارچ سے لے کر نومبر تک, مارچ سے لے کر نومبر. اس کے بعد 3 سال جب اس کی کارکردگی اچھی رہی, اس کے بعد 4 سال کے بعد اس کو پرمنٹ کرنا ہے. جیسے میں نے اس سال تقریباً 10-12 کو پرمنٹ کیا, ان کے 3 سال ہو گئے, کارکردگی اچھی رہی, میں نے پرمنٹ کیا. اس وقت میرے اسکول کے اندر اگر میرے 100 ٹیچرس ہیں 80 اس میں پرمنٹ ہے, 10-20 پرمنٹ نہیں ہوگی. ان کو ونٹر کی پے نہیں مل سکتی کیونکہ ان کو ابھی پورا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں رہنا ہے. ابھی ہمیں جب لگتا ہے یہ ٹیچر 2 سال 3 سال رہا, اس کے بعد پرمنٹ کرتے, اس کی کارکردگی اچھی رہی. آپ کو یہ ٹیچر آئے گا بہت کر شہری رہتا جس سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ بہت بڑا میں وہاں کس پکا کالجس میں جاب بیٚیہِ کُنہِ کمپنی منٛز جاب بہت تو اس کو آپ کیسے پرمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ پانچ ٹیچر پرمنٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنی سرٹیفکیٹس ہمارے پاس رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاؤ کین وی میک اٹ پرمنٹ؟ پرمنٹ وٕچھو تُہۍ میانہِ ٹیچر خبر مےٚ گٔے 3 ؤری بہٕ حظ کوٚرُس پرمنٹ. کانٛہہ ٹیچر وَنہِ نہٕ مےٚ گٔے 4-5 ؤری بہٕ حظ چھُس پرمنٹ گوٚمُت. ایوری who gets 3 years we make him permanent. ٹھیک ہے یہ صاحب ٹھیک بات ہے. جن کوئی ہے نارملس بھی ہے, کرائٹیریا بھی ہے, صحیح بات ہے کہ جن کے 3 سال ریگولر کام کرتے گورنمنٹ نارمز ہے, وہ آٹومیٹکلی وہ ریگولرائز ہونا ہی ہو رہا ہے. تو جو 3 سال سے زیادہ 4 سال 5 سال یہ ہم پھر ریگولر نہیں ہوئے ہیں, تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ ہوگا, ان کو بریک لگی ہوگی. کچھ ٹیچر کٲم یا آو 2 ؤرۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ تھاوان لیٖو 2 ؤرۍ گژھان بیٚیہِ کُنہِ جایہِ, یا آسان رِپرٛزنٹیشن کران, یا چھِ کٲنٛسہِ بٔچی خانٛدر گژھان, خانٛدر کٔرِتھ یہِ 3 ؤری بیٚیہِ سکوٗل, یہِ ما وَنو أمِس ہسا گٔے 3 ؤری, أمِس چھا بریک لگان, تَتھ جایہِ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. پَتہٕ وَنان چھِ میڈم مےٚ حظ گٔے 5 ؤری, تٔمِس کَتہِ آسان 5 ؤری گٔمٕتۍ, تٔمِس چھُنہٕ وٕچھنٕے مےٚ دِژ بریک 2 ؤرین. تو اس کو تو آپ سے کاؤنٹ جب سے وہ ریگولر آتی ہے. تو بریک تو ہر جگہ آپ کو پتا ہے کہ بریک ڈز ناٹ ورک. ونس یو بریک دا کنٹینیوٹی آف اے ورک اٹ از اے بریک, اس کو مانا جاتا ہے بریک. تو بریک میں اس کو کیسے 4 سال. پرائیویٹ اسکولز میں اساتذہ جو کہہ رہے ہیں, جو ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہر ایک اسکول میں ایسا ہے, ان کی جو سیلری ہوتی ہے برائے نام ہوتی ہے, سفیشینٹ نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس سال جو بھی میرے اسکول میں نیا ٹیچر آیا 9,500 میں نے شروع کیا, اور ان کو یہ کمٹمنٹ دی کہ فی الحال 2-3 سال آپ کو ہر سال 1,000 چڑھے گا. اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا. میں نے ان کو ایک کمٹمنٹ دے دی. میں آپ کو یہ میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, یہ بات عوام تک پوچھ رہا ہوں. جو بھی ٹیچر میرے پاس اس سال آیا, 13 ٹیچر آئے, 9,500 کا پے آیا, جو 8 تک پڑھاتے ہیں. جو 8 سے آئے 9th-10th میں پڑھاتے, 8th-9th پڑھاتے, ان کو 13-14 سال ہزار ہو گیا پے, 13,000-14,000. جو 9th-8th پڑھاتے ہیں, 8 سے لوور 9,500. اگلے سال کو 1,000 1,500 اور چڑھ جائے گا. میرے اسکول میں بہت سارے ٹیچرس نے آج سے 24 سال پہلے 400 روپے پر کام کیا, اس وقت وہ 26,000 لے رہے ہیں, 25,000 لے رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول کو جتنی کیپیسٹی آئے گی, اکنامکل کیپیسٹی اسٹرانگ ہوئی, پر ہماری کیا ہے,
ہم پیرنٹس کو فیس چڑھا کہ چلو کل سے 5,000 پے، ٹیچرس کو بولے گے 20,000 پے، 40,000، لیکن پھر پڑھے گا کون پرائیویٹ اسکول میں جب فیس بھی زیادہ نہیں. پرائیویٹ از آفٹر آل پرائیویٹ. ان دا پرائیویٹ کیپیسٹی ٹیچر ہیز ٹو سفر، ہی کی ناٹ گیٹ دا پے آف گورنمنٹ، کیونکہ آپ بچوں کا پیسہ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سر منیمم سیلری ایک ٹیچر کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ایز پر لیبر ڈپارٹمنٹ، منیمم ایز پر لیبر ڈپارٹمنٹ 13,000 ہونی چاہیے. اچھا اچھا، لیبر ڈپارٹمنٹ بولتا ہے 13,000 بیسک سیلری دے دو. اچھا، لیکن اس کے بعد ہم ان کو بولتے ہیں کہ ہماری انکم جو ہے آپ یہ کیش میچ کر لو، تو کیسے ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں ان کو کہ دیکھو جب ٹیچر کو 5-6 سال ہوتے ہیں، اس کا تو 13,000 سے بہت آگے بھی جاتا ہے. آدھے ٹیچرس کو ہمیں اب کیا نام ہے وہ سی وی فنڈ بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ بولتی ہے جس ٹیچر کا پے 18,000 سے زائد ہو اس کو آپ سی وی فنڈ نہیں کاٹ سکتے. سی وی فنڈ نہیں دیتے گورنمنٹ اس کو. گورنمنٹ سی وی فنڈ 10% انہیں کو دیتی ہے جن کا 18-15,000 سے لو پے ہو. سمجھا؟ بہت سارے ٹیچرس ہم نہیں دے رہے کیونکہ وہ 18,000 سے اوپر ہو گیا ہمارے اسکول میں. اچھا سر، ان پہ آپ کی کیا نظر ہے، یا آپ کے نظر میں وہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایک ٹیچر کو 3,000 دے رہے ہیں، 4,000 دے رہے ہیں، 3,500 دے رہے ہیں؟ یہ بے روزگاری کا ناجائز فائدہ ہے. یہ بولتے ہیں کہ جتنی بے روزگاری بڑھے کیپٹلسٹ اتنے زیادہ اجاگر ہو جاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. دا مور امپلائمنٹ میکس کیپٹلسٹ مور اسٹرانگ. کیپٹلسٹ اسٹرانگ بنتے ہیں جتنی وہ بے روزگاری کو دیکھتے ہیں. تو میں کہ 1,000 روپئے بیٹھتے نفع ریٹس 2,000 پر بھی لے سکتے ہیں. گورنمنٹ نہیں دیتی ہے شروعات میں 6,000 پہ جب وہ RT کو لگاتے ہیں، وہ کیا مجبوری نہیں ہے. 1,500 دیا ہے شروعات میں پے جب وہ پولیس میں لگاتے تھے یا گورنمنٹ جب ایجوکیشن میں لگا دی تھی، 1,500 سے شروعات ہوتی تھی. وہ کیا ہے بے روزگاری کا ناجائز فائدہ. سوچ رہے ہیں اسکیچ. اعجاز صاحب، ہاں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی دی جا رہی ہے، جیسے سپورٹس ہے یا کوئز ہے یا ڈبیٹ ہے. بہت ساری ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس سے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ بولیں، کچھ کہہ سکیں، کچھ کر کے دکھائیں. جیسے بچوں کو کوئی اسکول ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سپورٹس پروگرام میں حصہ نہیں لیتا ہے. کوئی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ہوتے ہیں نا، اس میں شرکت نہیں کرتے ایک اسکول کے بعد کہ ان سے فیس لی جا رہی ہے، ریڈ کراس کی فیس لی جا رہی ہے، سپورٹس کی فیس لی جا رہی ہے، کوئز کی فیس، بلڈنگ فنڈ، اینول فنڈ، سب کچھ لیا جاتا ہے. تو وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے. دیکھو غلام حسن جب آپ آئے میرے اسکول میں، آپ نے دیکھا گراؤنڈ میں کتنے بچے کھیل رہے ہیں. کوئی والی بال، کوئی کرکٹ، کوئی فٹ بال، کوئی کھوکھو، کوئی رنگس کو کھیل رہا ہے. ان جنرل بات کر رہا ہوں. تو نہیں، میں بولتا ہوں کہ اسکول کو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے 10 سے 3 تک. اب وہ اگر سپورٹس کے ساتھ یہ ٹائم یوٹیلائز کرے، کھیل کود میں یہ ٹائم یوٹیلائز، تو پڑھے گا بچہ کب. لہٰذا آپ کی اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ بچہ گھر جائے 4 بجے کے بعد باہر جائے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، لیکن جو یہ اسکول کے 4-5 گھنٹے ہیں، لیٹ ہم ہیو مور کنسنٹریشن آن ایکیڈیمکس. یہ 5-6 گھنٹے اس کو زیادہ تعلیم پر ہی ہم زور دیتے ہیں، کیونکہ 4 بجے کے بعد بھی وہ کھیل سکتا ہے، صبح کھیل سکتا ہے، اتوار کو کھیل سکتا ہے، چھٹیوں کے گھر میں کھیل سکتا ہے. لیکن جو اسکول کے 4-5 گھنٹے ہیں وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہر روز سپورٹس ایکٹیویٹیز میں یا کلچرل ایکٹیویٹیز میں زیادہ وقت ہمیں دے رہا ہے ایکیڈیمکس میں. یہ ضروری ہے. گورنمنٹ لیول پر ایسے پروگرام آرگنائز کیے جا رہے ہیں، سپورٹس کوئز آرگنائز کیا جا رہا ہے، یہ سپورٹس گیمز آرگنائز کیے جا رہے ہیں، بہت سارا کچھ، صفائی کا وہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے. کچھ یہ جو گورنمنٹ اسکول میں برابر لیتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں آپ دیکھو پہلے فرسٹ سے 8 تک کوئی رول ہی نہیں ہوتا اسکول کا، وہاں پر بچے نہیں ہوتے ہیں. البتہ 9th 10th 11th 12th میں بچے جاتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، ہے کہ نہیں؟ تو ان سے اب فیس بھی نہیں وصول لیتے ہیں، لیکن ٹائم ان کو دیا جاتا ہے ایکٹیویٹیز میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو کچھ اور دکھانے کے لیے جائیں گے. جیسے ہمارے بڑے اسکول ہے، اسکول ہے سر، 2 اسکول دیکھو آپ کو، یہ سٹی بیک گراؤنڈس میں لیتے ہیں، مارکیٹس میں لیتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز میں لیتے ہیں، سب کچھ پروجیکٹ وہ دکھاتے ہیں ان کو کارخانوں کے اندر. دیٹ از آلسو اے گڈ ورک. دیکھیے سر، ہاں، بچے نے گیمز فنڈ دیا ہے، ٹھیک،
بچے نے سپورٹس فنڈ دیا ہے، بالکل۔ بچے نے ریڈ کراس فنڈ دیا ہے، دیا ہے، مگر پھر اسے کھلایا نہیں گیا، پھر اسے پلایا نہیں گیا، یہی یہاں پہ اس کا حق مارا جاتا ہے، بچے کا حق مارا جاتا ہے، وہاں ٹیچر کا حق مارا جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ 3,000 2,000 تو ایسا اسکول جو ہے اس کو لے لو آڑے ہاتھوں، ان کو دیکھو آپ اگر سوپور جاؤ گے آپ وہاں پر جو یہ سپورٹ سرٹیفکیٹ ہے یا جو یہ دوسرا ہے ملک فٹ ویئر ہے، اور کے وہاں پر ہماری بلز دیکھو، یہ 2 مہینوں میں میں نے 60,000 روپے کا گیم سامان لایا بچوں کو کھیلنے کے لیے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جبھی تو اسکول والے وہ غلط کر رہے ہیں، they should get parents should go there, demand that we should have parents kids this ground. ایسی بات ہے۔ ہاں اچھا، ایک اور سوال ہے میرا، بچوں کو سکول کی گاڑی میں سکول لایا جا رہا ہے، بچوں کو سکول کی گاڑی میں گھر بھیجا جا رہا ہے، بالکل۔ اچھا، یہ بچے ایک ٹرپ بچوں کا جو 9 بجے سکول آتا ہے، 10 بجے تک اس کو ویٹ یہاں پہ کرایا جاتا ہے، گاڑی دوسری شفٹ پہ جاتی ہے، یہی حال نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہی حال 4 بجے کا بھی ہے، پہلے ایک بچوں کا سیشن ہے، ان کو گھر ڈراپ کیا جاتا ہے، پھر 1 گھنٹہ بعد دوسرا بچوں کا سیشن ہے، ان کو پھر دوبارہ گھر ڈراپ کیا جاتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے، 1-2 گھنٹے بیچ میں ضائع ہوتا ہے۔ دیکھو ایک اسکول کچھ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم سستی ہو جائے، یہ ایک اسکول والے کی نیت ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرتا ہے سوچتا بات میں لوکل سٹاف سے وہ بچتا گۄڈٕ منٹ 10 لگن ؤرۍیَس اَمہِ سۭتۍ چھِ بچن رۄپیَس 4-5 فیٖس کم، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اچھا سکول وز اپریشیٹ کرو، بیٹو دہو سۭتۍ چھِ بچاوان رۄپیَس 1,000 بچہ سُنٛد۔ ایک اسکول یہاں پر آپ کو 3,000 روپے میں مہینے کو فیس دیتا ہے ٹرانسپورٹ، وہیں پہ آپ کو دوسرا اسکول 1,100 روپے میں لیتا ہے، 1,900 روپے کا فرق ہے، 1,800 کا فرق ہے۔ تو وہ اسکول والے بیچارے بچوں کو چھوڑتے ہیں، جلدی لاتے ہیں، تو وہ دیٹ از سنسیئرٹی، وہ کوئی غلط نہیں ہے۔ ٹریفک جیمنگ بھی ہوتی ہے، ٹریفک جامس کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے، اور بچوں کو یہاں سے ڈیلے بھی گھر بھیجا کہاں سے ڈیلے کے ساتھ، تو پیرنٹ پھر کیسے اسکول میں بچے کو رکھے گا؟ اگر کسی پیرنٹ 2 گھنٹے واتہِ بچہ لیٹ واتہِ کر سُہ کیٛاہ تھایہِ سکوٗلس منٛز؟ ہمیں کسی وقت 20 منٹ لیٹ 10 پھر آتے ہیں بچے حظ وٲتۍ نہٕ کینٛہہ۔ ایسی آج پیرنٹس اویئر ہے، ایسی بات نہیں، کوئی اسکول والا ایسا نہیں۔ صاحب سرکار نے ڈونیشن پر بین پابندی لگا دی ہے، وہ میں بار بار بولتا ہوں، نئے نئے طریقے پیرنٹس کی غلطی ہے، اسکولوں نے نئے بلڈنگ فنڈ وغیرہ۔ دیکھو جی، جب تک پیرنٹ غلط ہے یہ چیزیں نہیں سمجھ جائے گی۔ پیرنٹ ڈرتے ہیں اسکول والوں سے، مےٚ حظ گوٚژھ کُنہِ طریقہٕ ایڈمِشن گژھُن، چاہے میں ٹیبل تیٚلہِ پیٚرا ترٛاوٕنۍ پونٛسہٕ، چاہے میں نیٹ کے ذریعے پیٚرا ترٛاوٕنۍ، چاہے پی آر سۭتۍ دِما مٔنٛزِم ییٚرِ سۭتۍ دِما، مےٚ گوٚژھ ایڈمِشن گژھُن، سُہ کَرِ مےٚ گورمنٹس ژھانڈِ۔ ایک پیرنٹ شکایت کرتا ہے مجھے ایڈمیشن فیس، 90 تیار ہوتے ہیں دینے کے لیے، تو یہ پیرنٹس کی غلطی۔ صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو لوگ 1.5 لاکھ دیتے ہیں، ریسیپٹ نہیں لیتے ہیں، چھپ کیسے دے دیتے ہیں، وہ چور ہے، وہ یہ نہیں کہتے اسکول والا کیا کرے گا، اسکول والا کیا کرے گا۔ اچھا، جن بچوں کا حق مارا جاتا ہے، جیسے کہ میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ایکٹیویٹیز کے لیے ان سے فیس لی گئی ہے تو وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی ہے، اور جن ٹیچرس کو اگر کوئی اسکول والا 10,000 20,000 15,000 لیتا ہے ایئرلی چارج، تو وہ پیرنٹس کا کام ہے، ایسے دیا سے 50,000 روپیہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ایکسکرشن فیس پیوٚو پانے بھرُن، بچس پے پلو اَنٕنۍ کلچرل پروگرام تہِ پے اَسہِ پانے اَنٕنۍ، گیمٕز فنڈ تہِ پیوٚو بھرُن، ریڈ کراس فنڈ تہِ پیوٚو، ژےٚ نِیَتھ کَمہِ خٲطرٕ 50,000؟ تو پیرنٹ کیا پوچھتے ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت، بٔلۍ اَنہٕ بچس سٹیج، جب تک یہ سچ بات ہے، ٹیچروں کا بھی ہے، یہی حال ٹیچروں کا بھی، سارے کا حال، ریئلٹی میں ریئلٹی بولتا ہوں، ریئلٹی میں کہنے سے میں ڈرتا نہیں۔ ناظرین، یہ رہے اعجاز صاحب جو نیدر فیلڈ کے چیئرمین ہیں، سرپرست اعلیٰ ہے، یہاں کثیر بچے پڑھائی کر رہے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی بڑا شاندار ہے، بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں ان کا اہم رول ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعجاز صاحب خود ایک ایجوکیشنسٹ ہے۔ تو آج ان سے جو ملاقات ہوئی تو ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہوئی، پروگرام میں آنے کا ان کا بہت بہت شکریہ ہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔
اگر کہ آپ نے پھر مجھے زندگی چن لیا باقی رہی، پھر ان سے سوالات پوچھیں گے، پھر ہاں سوالات لے کر آئیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اعجاز صاحب آپ کا میں کہ شکر گزار یہاں ہوں ہی ہم کو کہ آپ نے سوالوں مجھے کے چن جواب لیا ملتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ نے مجھے چن لیا کہ اعجاز صاحب اس کا اچھا انٹرویو دے سکتا ہے، اس بارے میں اس کو جانکاری ہے، تو آپ کا بھی شکریہ that you have chosen me جی for السلام this علیکم۔ interview. Thank you very much.